بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، اہل سنت اہل جنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اب اہل سنت کے جو اپوزٹ ہیں، وہ روافض ہوں یا خوارج ہوں، ان میں جو خوارج ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین انبیاء علیہم السلام مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ یعنی انبیاء کی حیات کو نہیں مانتے اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین اس دنیا سے جانے کے بعد انبیاء علیہم السلام معاذ اللہ رب العالمین یعنی فنا ہو چکے ہیں۔ حالانکہ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے ابن ماجہ اور مشکات کی حدیث مختصراً عرض کیے دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بالتفصیل ویڈیو چند دنوں میں آئے گی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا اور ہم امتیوں کو پیدا کیا، جس نے نبی علیہ السلام کو شریعت عطا کی اور پھر خود شارع اسلام ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرما رہے ہیں ان کی زبانی کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو حرام کر دیا۔ کیا حرام کر دیا؟ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ نبیوں کے، انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، کہ نبی علیہ السلام یعنی نبی، اللہ کے نبی قبر کے اندر زندہ ہیں، صرف زندہ ہی نہیں، یرزق بلکہ رزق دیے جاتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، تو انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں، ان کے جسموں کو یعنی فنا ہونا تو دور ہے، مر کر مٹی ہونا تو دور ہے، جو ہے مٹی چھوتی تک نہیں، حرام کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، بلا شبہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کے فالوورز اور اس کی تائید اور اس کے پیچھے چلنے والے، اس کو اپنا پیشوا اور بزرگ ماننے والے، ان کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ شارع اسلام خود اپنی مبارک زبان سے اپنی امت کے لیے رہنمائی کے طور پر یہ کلمات نبی علیہ السلام نے بیان کیے۔ تو نبی علیہ السلام کا امتی، اسلام کو ماننے والا اور جنت کا جو چاہنے والا ہوگا، وہ اسی طریقے سے جو ہے اپنے عقیدے کو رکھے گا، اور اس کے برخلاف جو عقیدہ ہے اس کی تردید کرے گا اور ایسے لوگوں کی تردید کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔